ڈانس کروایا جا رہا ہے، ایسے کپڑے پہنوائے جا رہے ہیں جو بچیوں کے لیے خلاف حیا ہے۔ کسی کا نام لے کر کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، ہمارے شہر کا سیاسی پارہ بہت حساس ہے۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بحیثیت عالم دین کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ جس طرح اس کا منصب بڑا ہے، اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ منکرات کو روکنا، غلط باتوں پر نکیر کرنا، بے شرمی اور بے حیائی سے سماج اور معاشرے کو بچانا، غلط راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب علماء کرام کا بنیادی فریضہ ہے۔ اسی کے پیش نظر شہر کے علماء، ائمہ، حفاظ کرام کی ایک تنظیم علماء، ائمہ و حفاظ شہر مالیگاؤں کے نام سے سال 1.5 سال پہلے بنائی گئی، اور الحمدللہ کہ اس تنظیم کی طرف سے مختلف برائیوں کے سلسلے میں، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کے سلسلے میں اہم اور مؤثر اقدامات ہوئے۔ اسی ضمن میں سیاسی راہوں اور گلیاریوں سے آنے والی برائیوں پر بھی روک ٹوک کی گئی، اور جو الزام تراشیاں اور الگ الگ قسم کی خرافات سیاسی راہوں سے عام ہو رہی ہیں، ان کے سلسلے میں بھی تنظیم نے مؤثر فیصلے بھی کیے اور اقدامات بھی کیے۔ ابھی 15 اگست آنے سے پہلے تنظیم نے یہ محسوس کیا کہ ثقافتی پروگرام اور گیدرنگ کے نام پر اسکولوں میں، چاہے وہ ہائی اسکولیں ہوں یا پرائمری اسکولیں ہوں، وہاں جو ایسے پروگرام کیے جا رہے ہیں جو خلاف شرع ہیں، ان پر روک لگانے کے لیے ہم لوگوں کو آپس میں مشورہ 15 اگست سے یہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ حکومت نے کیا سرکولر جاری کیا ہے وہ ابھی میں دیکھ نہیں سکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کے بھی بعض اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو دین کے اور شریعت کے خلاف ہیں۔ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، وہاں پر ایسے تعلیمی ادارے جہاں ہر مذہب کے لوگ پڑھ رہے ہیں، ہر سماج کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ایسا کوئی حکم نامہ بھیجنا یا ایسی کوئی چیز کمپلسری کرنا جو کسی کے مذہب سے ٹکراتی ہو، یہ غلط ہے۔ حکومت کو، چاہے وہ ریاستی ہو یا مرکزی حکومت ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے کام پر فوکس کیا جائے۔ ایسے کام جن کا تعلیم سے دور کا تعلق نہیں، ان کے اوپر توجہ مبذول کرانا یا اس کو لازم کرنا، اس سے احتیاط بہرحال برتنی چاہیے۔ ایسے احکامات، ایسی ہدایات جو تعلیم کو فروغ دینے والی ہوں، بہت اچھی چیز ہیں، ان کو ماننا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں جو کسی کے مذہب سے ٹکراتی ہوں، اس میں حکومت کو احتیاط برتنی چاہیے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا کیا اس میں چیزیں رکھی گئی ہیں، جب ہم لوگ اس کا جائزہ لیں گے تو اس پر ہم اپنا اسٹینڈ کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی آپ کے سوال کے جواب میں یہ بنیادی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ سرکار کی جانب سے کوئی ایسی بات جو کسی کے مذہب سے ٹکراتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو کمپلسری نہیں کرنا چاہیے۔ جشن آزادی منانا، جی، کیا اس پہ آپ کا اعتراض ہے؟ جشن آزادی ضرور منانا چاہیے، اور آزادی کے لیے، آزادی
پانے پر اظہار مسرت ہمارا حق ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی ملنے پر جو جشن منایا جاتا ہے، تقریب کی جاتی ہے، جو مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قومی تہذیب کا حصہ ہیں، اور ہم خود اسے نہ صرف یہ کہ مانتے ہیں بلکہ اس پر ہم لوگ مدارس میں بھی عمل کرواتے ہیں۔ ہر مدرسے میں جشن آزادی کے نام پہ تقریب ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، مجاہدین آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آزادی جن لوگوں کے ذریعے ملی ان کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ چیز تو ہمارے مدارس میں رائج ہے، تو ہم اس کی مخالفت کیوں کریں گے؟ لیکن اعتراض آپ کا پھر کس چیز پہ؟ اعتراض ہمارا اس پر ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو مذہب کے خلاف ہو۔ گیدرنگ کے نام پر اگر کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جیسے ڈانس کروایا جا رہا ہے، اب اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے کپڑے پہنوائے جا رہے ہیں جو بچیوں کے لیے خلاف حیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر کی حد تک ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ جو غیر شرعی کام ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ باقی آپ جلسے کریں، تقریبات کریں، مجاہدین آزادی کو یاد کریں، اور اس سلسلے میں بچوں کے ذریعے تقریریں کروائیں، نظمیں پڑھوائیں، جو ہم مٹھائی تقسیم کریں، جو ہو سکتا ہے، اس میں کسی کو نہ اعتراض ہے اور نہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ یہ ہماری قومی تہذیب کا حصہ ہے۔ مولانا پیچھے ایک آدھ برائی کے خلاف تنظیم علماء تو بعض دوستوں نے کہا کہ یہ برائی نہیں دکھتی کیا، وہ برائی نہیں دکھتی کیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ اپنا جیسے اٹھتے ہیں آپ تو اس پہ بھی تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یہ برائی نہیں دکھ رہی ہے، وہ برائی نہیں دکھ رہی، بس یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے ہاں سرایت کر گئی ہے، سیاسی لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے، اور اس میں یقیناً مختلف سیاسی حلقوں کا اس میں دخل ہے، لیکن ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ ہم ہر برائی پر نکیر کریں، لیکن اس میں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی معاملہ لے کر آئیں اور کہیں کہ آپ اس پر اپنا موقف بیان کریں، تو جب تک ہم اس کی تہ میں نہیں اتریں گے، جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ وہ عمل واقعی ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کیا اس کی سچائی ہے، یوں ہم بیان نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہم حق کے طرفدار ہیں، کسی کے جانبدار نہیں۔ اگر کوئی غلط کرے گا، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، اس پر ہم کو اپنی بات رکھنی چاہیے۔ حضرت میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھیے۔ آپ نے کہا کہ 15 اگست کے دن کچھ لڑکے گروپ کے شکل میں نکلتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہے، چلا پکار ہوتی ہے، اسی طرح مالیگاؤں شہر کے موجودہ مفتی محمد اسماعیل قاسمی بھی نکلتے ہیں، 20-25-30 گاڑیاں ان کے ساتھ بھی رہتی، اس کو لے کر آپ کیا کہیں؟ میرے کہنے کا جو پس منظر ہے وہ بہت واضح ہے کہ اگر کہیں کوئی جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے جیسے شریف لوگ جاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو چاہے محمد عمرین ہو، چاہے مولانا عمران صاحب ہوں، چاہے مفتی عامر صاحب ہوں، ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور میں اس وقت کسی کا نام لے کر کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ ہمارے شہر کا سیاسی پارہ بہت حساس ہے، تو بجائے اس کی کہ جو بات کہی گئی ہے اس کے اوپر لوگ توجہ دیں، کسی ایک سیاسی بات کو لے کر اسی میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں بغیر کسی کا نام لیے ہوئے ایک بات عرض کر چکا ہوں اور اسی کو دہراتا ہوں کہ نوجوانوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی شخص کو تکلیف پہنچے۔ تصویر آپ مجھے لگا کر
जश्न मना रहे हैं डिजिटल चौक में चौराहे में, उसके बारे में आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि ये जो डीजे लगवा कर इस तरह गाने बजवा कर लोग कर रहे हैं, तो ये और कहीं की तहज़ीब हो तो हो, हमारे शहर की ये तहज़ीब नहीं रही, और ये ऐसा अमल है जिससे एहतियात बरतनी चाहिए। और आपने भी बग़ैर नाम लिए हुए पूछा है, मैं भी बग़ैर नाम लिए हुए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम माजी में किए थे, हमने उन तक पहुंचकर बातचीत की, उनकी फहमाइश की, उनसे गुजारिश की, और उस वक्त उन्होंने मुस्बत जवाब दिया कि हम इस तरह आइंदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हज़रात अपने वादे पर कायम रहेंगे। अगर वो इस बात करके आप अपने इसमें कहा तो आपने कहा कि आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम पहुंच जाएंगे, मैंने ये कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसा कर सकते हैं। मैं हमेशा अल्फाज का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, कर सकते हैं हम, अगर ज़रूरत महसूस हुई, और सिर्फ वहाँ नहीं, कहीं भी अगर कोई चीज़ हो रही है और हम ये समझते हैं कि वो फहमाइश और गुजारिश से नहीं रुक रही है, तो हम उलमा, सिर्फ मैं नहीं, हम सब उलमा मिलकर वहाँ जा सकते हैं, और हम वहाँ बैठ जाएंगे और हम गलत को गलत कहेंगे। हमारी जो शरई ज़िम्मेदारी हम उतना पूरा करेंगे। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। गुज़िश्ता दिनों सनीचर के दिन मस्जिद कोहिनूर में तंजीम, उलमा, इम्मा और हफ़ाज़ शहर के वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें शहर के चंद सुलगते मौज़ूआत को लेकर के कुछ तजावीज़ पास की गई थी। उसमें एक मसला ये था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी इस मौके पर कुछ नौजवान जो है वो सड़कों पर निकलते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आम शहरियान को सख्त तकलीफ़ होती। यहाँ तक कि तालिबात जो स्कूल जाती हैं उनसे भी छेड़खानी के वाक़यात आते हैं, और उनकी जो हरकतें होती, अगर कोई उसको रोकने के लिए जाता है तो उसके साथ भी वो हाथापाई तक पर उतर आते हैं। तो इसके रोकने के लिए तहरीरें सोशल मीडिया पर चलाई गई, अइम्मा ने मसाजिद से ऐलानात किए, तकरीरें हुई, लेकिन उसका कोई खातिर खा फ़ायदा हमको मिला नहीं, इसलिए कि ये वो नौजवान होते हैं जो ना अच्छी तहरीरों को पढ़ते हैं, ना मस्जिदों में ऐसे वक्त पहुँचते हैं कि वो तकरीरें सुन लें और उनके जहन में कुछ अच्छी बातें उतर जाएं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये तकरीर और तहरीर तो बहुत कुछ हो गई है, अब ऐसा किया जाए कि इस सिलसिले में कोई डिपार्टमेंट से सहारा लिया जाए और उनसे बात की जाए, ताकि ये मामला जो है, ज़ाहिर सी बात है शरअन तो नाजायज़ हराम है इनकी हरकत, लेकिन कानूनी तौर पे भी इनके जो काम काज है वो बिल्कुल गलत हैं और वो गिरफ्त में आने वाली चीज़ें हैं उनकी। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि डिपार्टमेंट में जा कर के जो है एसपी और डीवाईएसपी से मुलाकात करेंगे, और हम लोग आज दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पर गए, उनसे मुलाकात हुई, हम लोगों ने अपनी बातें वहाँ रखी और एक मुतालबाती मेमोरेंडम भी उनको हम लोगों ने दिया है, और उन्होंने हमको यकीन दहानी करवाई है कि आप लोग जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम लोग जो है इसके ऊपर पूरे तौर पर अमल करेंगे। और भी हम लोगों की बातें जो है मीटिंग में तय हुई थी, उसमें एक बात ये है कि स्कूलों में जो गैदरिंग और सकाफ़ती प्रोग्राम को लेकर के नाच गाने के जो मामलात होते हैं, अब ये तो जाहिर सी बात है बिल्कुल शरअन नाजायज़ हराम काम है, और नाच गाना सिर्फ यही नहीं है कि नाजायज़ और हराम है, ये ज़वाल पजीर कौमों की अलामत है। किसी शायर ने कहा है ना, गालिबन अल्लामा इकबाल का ही शेर है कि आओ मैं बताऊं तुम्हें तकदीर उमम क्या है, आओ बताऊं मैं तुम्हें तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सेना अव्वल ताउस व रुबाब आखिर। यानी कौम जब उरूज पर आती है तो वो हाथ और मेहनत से और बहादुरी से आती है, लेकिन जब उसका ज़वाल होता है तो ज़वाल उस वक्त होता है जब वो नाच गानों में और ताउस व रुबाब में लग जाती। तो ये जो मसला है ये बड़ा संगीन मसला है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को अगर हम लोग जो है ये नाच गाना सिखा देंगे,
اب تو معاملہ یہ ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. ابھی ایک بچے کی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی, انڈونیشیا کا ایک بچہ ہے, 2-4 اسٹیپ کر رہا ہے اور پوری دنیا میں وائرل ہو گئے. اب وہ بچہ یہی کام کرے گا اور وہ اسی کے ذریعے اپنی روزی روٹی کمائے گا اور اسی کو اپنا جو ہے پیشن اور اپنا شوق اور مشغلہ بنا لے گا. تو یہ جو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ناچ گانے کو ان لوگوں نے اپنا شوق بنا لیا اور سوشل میڈیا اس کو ابھارنے کا اور ان کو آگے بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئے, تو وہ جب ان کو وہ چیز ان کے لیے پیسہ کمانے کا بھی ذریعہ بن جائے گی, ان کو مشہور ہونے کا بھی ذریعہ بن جائے گی, تو ان کا پیچھے آنا, واپس آنا, ان سب کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اس لیے بھی ہم لوگوں نے ایک یہ چیز بھی ہم لوگوں کے میٹنگ میں رکھی تھی کہ اس کے اوپر بھی جو ہے ہم اسکولوں میں لیٹر بھی دیں گے اور پریس کانفرنس لے کر کے عوام کو بھی متوجہ کریں گے اور اسکولوں کے ذمہ داران کو بھی کہ اس طریقے کے ناچ گانے کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کو بالکل ختم کیا جائے. اور سرپرستوں سے بھی یہ درخواست رہے گی کہ وہ بھی اس طریقے کے پروگرام میں اگر ان کے بچے شرکت کرتے ہیں تو ان کو صاف صاف وہ منع کر دیں اسکولوں میں کہ ہمارے بچے اس میں شرکت نہیں کریں گے.